بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج سے 5 ماہ بعد آنا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، میں آروش کو تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ شہباز شاہ نے سر جھٹک کر کہا۔ 5 ماہ زیادہ عرصہ نہیں؟ دلاور خان نے پوچھا۔ اگر اس سے پہلے ساری حقیقت جاننے کے بعد آروش تمہارے پاس آنا چاہے گی تو میں تمہیں کال کر دوں گا۔ شہباز شاہ کی بات پہ ان کے چہرے پہ اطمینان بکھرا تھا۔ میں تمہارا احسان مند رہوں گا تا عمر، تم نے میری بیٹی کو عزت اور پیار بھری زندگی عطا کی ہے، اس کی ساری خواہشوں کو بھی پورا کیا ہے۔ دلاور خان مشکور نظروں سے ان کو دیکھ کر بولے، میں نے اس کی ہر بات مانی ہے، مگر ایک بات نہیں مان پایا، اس کی خواہش کو حسرت میں بدل دیا۔ ایسا کرنا میری مجبوری تھی، میرے بس میں نہیں تھا۔ شہباز شاہ گہری سوچ میں ڈوب کر بولے، کون سی خواہش؟ مجھے بتاؤ، کیا پتہ وہ میرے بس میں ہو اور میں اس کو پورا کر دوں، مجھے اطمینان ہوگا۔ چلو، اپنی بیٹی کے لیے میں نے کچھ تو کیا۔ دلاور خان متجسس بھری نظروں سے ان کو دیکھ کر بولے، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ شہباز شاہ نے کہا تو دلاور خان کے چہرے پہ مایوسی بھرے تاثرات اترے تھے۔ پریشان ہے؟ ماہی شاذل کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بولی، بہت۔ تمہیں پتہ ہے پہلے جب جرگہ بٹھایا گیا تھا میں تب بھی پریشان تھا کہ جانے کسی معصوم کے ساتھ اب کیا ہوگا، اس کو ونی کیا جائے گا، مگر اس وقت میں پریشان ہوں، حد سے زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ اس بار میری اپنی خود کی بہن خطرے میں ہے، شاید میری وجہ سے۔ شاذل پریشانی سے بتاتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آپ کی وجہ سے کیوں؟ ماہی کو سمجھ نہیں آیا۔ پہلے جب جرگہ ہو رہا تھا تو میں بابا سائیں کو سمجھانے آیا تھا، تب غلطی سے میں یہ بول بیٹھا کہ اگر کل کلا کو مجھ سے قتل ہو جائے تو کیا آپ آروش کو غنی میں دیں گے؟ تب بابا سائیں نے میری بات بیچ میں کاٹی تھی، مگر دیکھو میں ایک بھائی ہو کر اپنی بہن کے لیے کیسے ایسی بات کر گیا۔ اب مجھے وہ بات سمجھ آئی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ وقت قبولیت کا تھا۔ شاذل کی بات سن کر ماہی نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اب وہ کیا بتاتی، تمہاری بات تو بیچ میں کاٹ دی گئی تھی، مگر میں جلن اور غصے میں آ کر ایسی بات بول بیٹھی تھی جس کا پچھتاوا آج اس کو بھی ہو رہا تھا۔ کیا پتہ تب وہ اس کی قبولیت کا وقت ہو۔ آپ خود کو قصوروار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جرگے میں وقت ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ بھی باقی ہے۔ کیا پتہ ایسا کچھ نہ ہو جیسا آپ سمجھ اور سوچ رہے ہیں۔ آپ کے بابا کبھی آروش کو غنی میں ہونے نہیں دیں گے۔ ماہی نے اس کو پرسکون کرنے کی خاطر کہا، جانتا ہوں، مگر آروش پاگل ہے، وہ مان جائے گی، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی لالا کا نام لے۔ شاذل نے کہا، سب اچھا ہوگا اگر آپ اچھا سوچیں گے، کہیں تو میں آپ کے لیے کافی بنا کر آتی ہوں۔ ماہی نے مسکرا کر کہا، یہاں کافی شاید نہ ہو، اگر کچھ بنانا چاہتی ہو تو بس قہوہ بنا دینا۔ شاذل نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی کمرے سے کچن میں گئی۔ جب وہ باورچی خانے میں آئی تو آروش کو پہلے سے وہاں موجود پایا، جو جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کیا تم جرگے کی وجہ سے پریشان ہو کہ جانے کیا فیصلہ ہوگا، اور شاید ڈر بھی ہوگا کہیں ونی نہ مانگے وہ لوگ؟ ماہی نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا تو آروش اس کی بات پہ چونک پڑی۔ میں شہباز شاہ کی بیٹی ہوں، ان کے دل کا ٹکڑا، وہ تو مجھے کیا میرے بھائی تک کو مجھے ونی میں نہیں کرنے دیں گے، اتنا مجھے یقین ہے، اور میں بے فکر ہوں۔ میں اگر پریشان ہوں تو اس وجہ سے اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، حریم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آروش نے 1 منٹ میں ماہی کو لاجواب کیا، تمہیں بہت مان ہے اپنے باپ پہ؟ ماہی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ہر لڑکی کا مان پہلے اس کا باپ پھر بھائی ہوتا ہے، اور میرے بھی یہی ہیں، میرے بھائی اور میرے بابا سائیں۔ آروش نے اس کی بات کے جواب میں کہا، ایک بات پوچھوں؟ اگر برا نہ مانو تو؟ ماہی نے ہچکچاہٹ سے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری بات سے میں برا مان جاؤں گی تو کہہ کیوں رہی ہو، مت کہو۔ آروش نے کندھے اچکا کر کہا تھا، تم بہت اچھی لڑکی ہو آروش، تمہارے پاس جو بھی رشتے ہیں وہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیشہ تمہارے ہم قدم ہوتے ہیں، اور ایسا کم لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے۔ کوئی تمہارا نام نہیں لے سکتا، سب تمہارے اپنے تمہارے پاس ہیں جن سے تم محبت کرتی ہو، جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ ماہی سر جھٹک کر آروش سے بولی تو آروش کے کانوں میں کوئی اور جملہ گونجنے لگا، دماغ میں پرانی بات تازہ ہوئی۔
آپ ایک دفعہ مجھ ناچیز پہ اعتبار کر لیں، دیکھیے گا یہ بندہ بشر آپ کو کبھی رسوا ہونے نہیں دے گا۔ زندگی کے ہر سفر میں آپ مجھے اپنے ہم قدم پائیں گی۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ غلط کہے گا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں واقعی میں بہت لکی ہوں، میرے سب اپنے میرے پاس ہیں جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں اور جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میری لائف ایک آئیڈیل لائف اور پرفیکٹ لائف ہے جس میں سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ آروش اپنا سر جھٹک کر زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، آپ مانے یا نہ مانے مگر سچ یہی ہے کہ آپ کے دوست کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ ہمیں اپنی بیٹی واپس کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کاش آپ اس وقت میرے ساتھ مشورہ کر لیتے تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، مگر عجیب بات ہے ہم اپنی بیٹی کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ دلاور خان اگلے دن واپس آئے اور ان کے ساتھ آروش کو نہ پا کر زوبیہ بیگم نے پوچھا تو دلاور خان نے ان کو ساری بات سے آگاہ کیا، جس کو سن کر زوبیہ بیگم ناگواری سے بولی، وہ ایسا نہیں چاہتا، وہ اس وقت پریشان ہے تبھی ایسا بول رہا ہے اور مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ہماری بیٹی ہمیں واپس کرے گا، تم پریشان مت ہو، مجھے شاہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس کے پاس بہت مواقع تھے، دلاور نے ان کو تسلی کروائی تھی۔ مجھے نہیں لگتا وہ کیوں تصویر تک آپ کو نہیں دکھا رہا۔ زوبیہ بیگم ان کی بات سے انکاری ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شاذل نے ماہی کی زرد ہوتی رنگت دیکھی تو اس کا ماتھا چھو کر پوچھنے لگا، جی میں ٹھیک ہوں۔ ماہی زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کو صبح سے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، عجیب اوجل پن کا احساس ہو رہا تھا۔ پکا؟ شاذل نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی پکا، ماہی نے جواب دیا تھا۔ اوکے پھر چلو ناشتہ کرتے ہیں، شاذل نے کہا۔ آپ کریں، میرا دل نہیں، ماہی نے انکار کیا۔ دل کیوں نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کرو تم یہیں بیٹھو، آج میں تمہارے لیے بریک فاسٹ بناتا ہوں۔ شاذل نے خود ہی پلان ترتیب دیا تھا۔ نہیں شاذل پلیز، حویلی میں سب کیا سوچیں گے؟ ماہی کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے تم بھی کسی کا مت سوچو، یہی بیٹھو میں آتا ہوں۔ شاذل جلدی سے اس کو کہتا خود باہر چلا گیا تھا۔ ماہی اس کے پیچھے جانے والی تھی مگر اس کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تو بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ شاذل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فردوس بیگم باورچی خانے میں آئیں تو شاذل کو دیکھا تو حیرت سے بولی، میں بریک فاسٹ بنا رہا ہوں۔ شاذل نے مصروف انداز میں انہیں بتانے لگا۔ کیا؟ فردوس بیگم گرتے گرتے بچی تھیں۔ بریک فاسٹ مطلب ناشتہ؟ شاذل کو لگا شاید ان کو مطلب سمجھ نہیں آیا۔ پتہ ہے بیٹا، 5ویں تک تو ہم نے بھی اسکول کی شکل دیکھی ہے، فردوس بیگم نے طنزیہ کہا۔ اچھا۔ شاذل جانے کیوں ہنس پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مرد باورچی خانے میں نہیں آتا، فردوس بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا کس کتاب میں لکھا ہے اور کون سے چیپٹر میں لکھا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتائیں تاکہ میں لکھاری کو 21 توپوں کی سلامی پیش کروں۔ شاذل کونیوں کے کف فولڈ کرتا ایپرن پہن کر بولا۔ شاذل تم اپنی حیثیت مت بھولو، اور تم ایک ہاتھ سے کیوں کام کر رہے ہو؟ دوسرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے تمہارے؟ فردوس بیگم زج ہوئی تھیں۔ وہ میرا ایک بازو سن ہو گیا ہے۔ شاذل اب ان کی موجودگی سے ڈسٹرب ہونے لگا تھا۔ سن کیوں؟ فردوس بیگم نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ کچھ پرسنل سوال ہے، میں نہیں بتاتا، مجھے شرم آتی ہے، شاذل نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے حویلی میں اگر کسی کو پتہ چلا کہ تم یہاں کھڑے ہو کر بیوی کی غلامی کر رہے ہو، وہ بھی اس کی جو ونی میں آئی ہوئی ہے، تو کتنا خراب سمجھیں گے؟ وہ تمہاری کوئی عزت کرے گا کیا؟ فردوس بیگم نے اس کو گھور کر کہا۔ عزت وہ دیتا ہے جس کے پاس عزت ہوتی ہے، اور یہ میری زندگی ہے، میں اپنی بیوی کی غلامی کروں یا اس سے غلامی کرواؤں، کسی اور کو اس میں سر درد نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ پلیز ایکسکیوز می، میری بیوی کو بھوک لگی ہے اور میں اس تک ناشتہ پہنچا دوں۔ شاذل ایپرن اتار کر ٹرے ہاتھ میں لیتا فردوس بیگم کے تن بدن میں آگ لگاتا ان کی سائڈ سے گزر گیا۔ جانے اس ڈائن نے کیا جادو ٹونا کر دیا ہے، فردوس بیگم نخوت سے سوچنے لگی۔
یہ لے میڈم آپ کا گرما گرم انڈا پراٹھا۔ شازل کمرے میں آتا ماہی سے بولا، آپ نے تکلف کیوں کیا؟ شازل جانے وہ اب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، ماہی شرمندگی سے بولی۔ میں نے ان کو بتا دیا ہے، اب آپ لوگوں نے میری اتنی کھڑوس لڑکی سے شادی کروائی تو مجھے بھگتنا تو پڑے گا نا۔ شازل چہرے پر مصلونیت طاری کر کے بولا، ہاں شازل میں آپ کو کھڑوس لگتے ہوں اور آپ مجھے بھگتتے ہیں۔ ماہی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ہاں اور نہیں تو کیا، تم خود کوئی مجھے ایک بیوی والی خوبی بتاؤ جو تمہارے اندر ہو اور میرے سامنے ہو۔ شازل شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو ماہی سوچ میں پڑ گئی، ایسی باتیں نہ کریں، میں صبح سویرے آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو کپڑے پریس کرتی ہوں، آپ کے لیے لنچ تیار کرتی ہوں، رات دیر تک ڈنر کے لیے آپ کا انتظار کرتی ہوں، جب تک آپ ڈنر نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتی، اور یہ سب ایک بیوی کر سکتی ہے جو میں کرتی ہوں، پھر بھی آپ ایسا بول رہے ہیں، مجھ میں بیویوں والی خوبی نہیں۔ ماہی بنا سانس لیے بولی تو شازل کا دل کیا کیا کہا لگائے، مگر اپنی مسکراہٹ اس نے ضبط کی۔ بیویوں کے اور بھی بہت سے فرائض ہوتے ہیں جن سے تم سرے سے انجان ہو یا انجان ظاہر کرتی ہو۔ شازل شان بے نیازی سے بولا، نہیں شازل مجھے نہیں پتہ، آپ بتائیں میں انہیں بھی پورا کروں گی۔ ماہی روحان سی ہو گئی تھی۔ تم نے کیا کبھی ڈرامے فلمیں وغیرہ نہیں دیکھی کیا؟ شازل نے اس کو دیکھ کر کہا، دیکھی ہے نا ڈرامے، بن روئے من مائل، وہ ایک پل عشق کیا خانی، دل کیا کرے، اے مشک خاک، حبس اور بھیجا بہت، مگر یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ماہی اس کو سارے ڈراموں کے نام بتاتی آخر میں پوچھ بیٹھی۔ شازل بس ہونک بھرا اس کو دیکھنے لگا، یہ اتنے سب دیکھے ہیں مگر ان سے سیکھا کیا ہے؟ شازل نے اب کے اس کو گھورا، آپ ڈراموں کی چھوڑیں، یہ بتائیں بیوی کے اور کون سے فرائض ہوتے ہیں جو میں پورے نہیں کرتی؟ ماہی نے بے چینی سے پوچھا۔ بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، ان کے لیے خود کو سنوارتی ہیں اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں، مگر ایک تم ہو جو مجھ سے فرمائشیں تک نہیں کرتی۔ شازل نے انگلیوں کے اشارے سے اسے بتایا، فرمائشیں کیسی؟ شازل کی باتیں ماہی کے سر کے اوپر سے گزری۔ ماہی یار میں تمہیں کیا کہوں، بے وقوف یا معصوم؟ شازل نے ہر بار کہا جملہ پھر سے دہرایا، پلیز بتائیں نا۔ ماہی نے پوچھا، یہی کہ شیمپو لا دو، تیل لا دو؟ شازل جلے کٹے انداز میں بولا، وہ سخت بیزار ہوا تھا ماہی کی اس قدر بے نیازی پہ۔ شیمپو وغیرہ تو ہر وقت موجود ہوتا ہے، باقی تیل میں یوز نہیں کرتی۔ ماہی بہت دیر تک سوچنے کے بعد بولی تو شازل اس کے جواب پہ اشش کر اٹھا۔ اس کو حیرانی ہوئی تھی، ماہی اب تک اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، ناشتہ کرو ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شازل سر جھٹک کر بولا، پتہ ہے شازل مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر میں یہ کھاؤں گی تو مجھے کہہ آئے گی۔ ماہی چہرے کے عجیب تاثرات سجاتی شازل سے بولی تھی، اتنا برا بھی ناشتہ نہیں بنایا جو تمہیں کہہ آ جائے گی۔ شازل اس کی بات پہ جلدی سے بولا تھا، نہیں وہ بات نہیں، ماہی نے وضاحت دینا چاہا۔ چپ چاپ ناشتہ کرو۔ شازل خود ہی نوالہ بناتا اس کے پاس کرنے لگا تو ماہی نے ہار مانی، تم کھا کیوں نہیں رہی، کچھ کھا لو۔ آرو پریشان سی حریم کو دیکھ رہی تھی، ہمیں بھوک نہیں۔ بہت دیر بعد حریم نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی تھی، کھانے سے منہ نہیں موڑتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اسی لیے کچھ کھا لو۔ آروش نے اس کو سمجھانا چاہا، المیہ ہم سے ویسے بھی خوش نہیں، ناراض ہیں، اگر تھوڑا اور ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حریم تلخ لہجے میں بولی تھی، بری بات ہے حریم، ایسے نہیں بولتے۔ آروش نے اس کو ٹوکا، پتہ ہے آروش آپی، ہم 3-4 دنوں سے یہاں ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کب اور کس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے جو اللہ نے ہمیں سزا دی ہے، مگر پتہ ہے حیران کن بات کیا ہے، کوئی ایک واقعہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا، شاید ہم اپنے گناہوں سے اتنا غافل ہیں کہ کچھ یاد نہیں۔ حریم کی پلکیں بھیگ گئی تھیں، اس کو ایسے حال میں دیکھنا آروش کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھ
ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم برے ہیں، کبھی کبھی اس لیے برا ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں آزماتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ غلط ہوں۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، اللہ بس اپنے پیاروں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے غافل نہ ہوں۔ آروش اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی نرم لہجے میں بولی، محبت خدا سے ہو یا اس کے بندے سے، محبت رلاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنا کہتی زار زار رونے لگی۔ ایسا نہیں ہے حریم، خدا کی محبت سنوارتی ہے، رلاتی نہیں، رلاتی تو بس نامحرم کی محبت ہے۔ آروش اس کو اپنے ساتھ لگاتی کھوئے ہوئے انداز میں بولی، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے آپی، ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حریم نے روتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں صبر دے گا حریم، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے نا، اللہ کبھی ان کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا۔ آروش اس کے بال سہلاتی ہوئی بولی، ہمارا دم گھٹتا ہے، سانس رک رک کر آتی ہے۔ حریم نے بتایا، اللہ کا نام لیا کرو، جو کچھ ہوا اس کو بھولنے کی کوشش کرو، دیکھنا اب تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ آروش نے اس کو دلاسا دیا تھا۔ اور کیا برا ہوگا آپی، اتنا کچھ تو ہو گیا ہے، حریم نے کہا تو آروش نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی حریم کو اتنی تکلیف میں رہنے نہیں دیتی، مگر وہ خود بے بس تھی۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے حریم، فضول لوگوں کے لیے خود کی زندگی خراب مت کرو، تمہارے سامنے ابھی بہت کچھ ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تمہیں ٹھیک ہونا ہے حریم، یہ رونا دھونا تم پہ سوٹ نہیں کرتا، تم بہادر ہو، اگر اپنا نہیں تو ہمارا سوچو، تمہیں اس حال میں دیکھ کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اپنے لیے نہیں تو ہمارے لیے دوبارہ مسکرانا سیکھو۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان جینا چھوڑ دے، یہ جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں ہمیں کمزور کرتی ہیں، بلکہ ان کا مشکلات کا سامنا کرنے سے ہم بہادر بن جاتے ہیں، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آروش اس کا رخ اپنی جانب کرتی اس کا ماتھا چوم کر بولی، ہم بہادر نہیں ہیں، حریم نے کسی مجرم کی طرح بتایا تھا۔ کس نے کہا تم بہادر نہیں، تم بہادر ہو، اور اگر تم مجھ سے یا حویلی میں کسی سے بھی محبت پیار کرتی ہو، ہمیں اپنا کچھ سمجھتی ہو تو موو آن کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، اب وہ ہوگا جو تم چاہتی ہو، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ آروش نے بات کرنے کے درمیان اس سے پوچھا، جی آپی، حریم اتنا کہتی اس کے گلے لگی، تم بہت معصوم ہو حریم، بہت، تمہیں سنبھالنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، میں جانتی ہوں تم پیار کی بھوکی ہو، اور پیار، توجہ، یہ سب تمہاری کمزوری ہے، تم نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں ہی کھویا ہے، ان کی محبت کی ترسی ہوئی ہو، یہ وہ خلا ہے تمہاری زندگی کا جس کو کوئی پر نہیں کر سکتا، درید لالا بھی نہیں، وہ چاہیں تم سے کتنی بھی محبت کے دعوے دار ہوں مگر انہوں نے کبھی تمہارے ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتے، وہ کیونکہ ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ حریم کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی آروش بس یہ سب سوچ سکی، آج حریم کی حالت دیکھ کر اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہر کوئی نرمی سے پیش آئے گا، اس کو اعتماد کی ڈوری پکڑائے گا تو وہ جلدی سے اپنے کل سے نکل کر آنے والے کل کے بارے میں اچھا سوچے گی۔ آج جرگہ تھا اور سب اس جگہ پہ پہنچ چکے تھے۔ تابش کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی عاقب اور اس کا باپ عاکف آیا تھا، جبکہ حویلی سے شہباز شاہ اور ارباز شاہ، دیدار شاہ، درید شاہ اور شاذل شاہ، یہ سب اور گاؤں کے معزز لوگ بھی آئے تھے، جن میں حشمت اللہ اور حق اللہ کا بھی شمار ہوتا تھا۔ لالا، یہ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں جیسے میں ان کا قرضہ لے کر بھاگ گیا ہوں؟ شاذل نے سب لوگوں کی نظریں خود پر جمی دیکھی تو خاموش بیٹھے درید سے پوچھا، اپنی ڈریسنگ دیکھو، جواب مل جائے گا۔ جواب درید کے بجائے دیدار شاہ نے دیا تھا، جو اس کے برابر بیٹھا تھا اور خود شاذل ان دونوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ شاذل نے ایک نظر اپنی ڈریس پہ ڈالی، وہ اس وقت بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ گھٹنوں سے پھٹی جینز پینٹ میں ملبوس تھا، گلے میں بڑا سا لاکٹ پہنا ہوا تھا جس پہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہاتھ حرکت کر رہے تھے۔ شاذل نے خود کو غور سے دیکھا، پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، پھر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا جو آتے وقت اس نے شیو کی تھی۔ سب کچھ سیٹ تو ہے؟ شاذل بڑبڑایا، مگر تبھی اس کی نظر اپنی گھٹنوں پر پڑی جہاں سے جینز پھٹی ہوئی تھی۔ مطلب یہ میری گوری چٹی پنڈلیاں دیکھ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو۔ شاذل اپنے دونوں گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو درید اور دیدار نے زبردست قسم کی گھوری سے اس کو نوازا۔
تو شازل گڑبڑا گیا۔ گاؤں کے سب لوگوں نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، بس ایک تم ہو جس نے اپنا یہ عجیب حلیہ بقول تمہارے شہری کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تبھی سب تمہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ نہیں تو جتنے وقت یہاں رہتے ہو تو شلوار قمیص پہنا کرو۔ دیدار شاہ نے اچھا خاصا اس کو لتاڑا۔ اس سے پہلے شازل کچھ کہتا، جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے یہاں ہم سب کیوں آئے ہیں، شہباز شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ میرے جوان بیٹے کا قتل کیا ہے درید شاہ نے، ہمیں اپنے بیٹے کے خون کے بدلے درید شاہ کا خون چاہیے۔ تابش کا باپ عاکف شاہ بولے، کتنی بوتلیں چاہیے خون کی، ہمیں بتا دیں، ہم مینیج کر لیں گے۔ شازل نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آنکھوں میں تپانے والے تاثرات صاف آیا تھے۔ یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا شازل، ہمیں درید کی جان چاہیے۔ عاقب ناگواری سے بولا، تمہیں جان کیوں چاہیے، اسرائیل ہو کیا؟ شازل نے طنزیہ کہا، اپنی حد میں رہو اور ہم بڑوں کو بات کرنے دو۔ عاقب شاہ نے اس کو ٹوکا، بات ختم ہو چکی ہے، آپ کے حیوان بیٹے نے جو کیا تھا ہم نے بس اس کو اس کا جواب دیا ہے، ہم نے اپنا فیصلہ خود کر دیا، اب کوئی جرگہ نہیں بنتا۔ شازل کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا، میرے بیٹے نے جو کیا وہ اس کا حق تھا۔ عاقب شاہ کی بات پر درید نے زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو میچا، وہ اس کی بیوی تھی، کوئی گائے بکری نہیں جس کے ساتھ آپ لوگوں نے جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ جرگہ تو ہمارا آپ لوگوں پہ بنتا ہے، ہماری معصوم بہن کی زندگی کے ہر رنگ آپ لوگوں نے چھینے ہیں، اس کی معصومیت چھینی ہے۔ اس بار دیدار شاہ کاٹدار لہجے میں بولا، اچھا ہوگا جو اس بات کا فیصلہ ہم بڑے کریں۔ گاؤں کے معزز آدمی نے مداخلت کی، ٹھیک ہے کریں آپ لوگ فیصلہ، مگر دیدار کی بات ٹھیک ہے، جرگہ بنتا نہیں۔ تابش کے ساتھ جو میں نے کیا وہ اس کے لائق تھا، اگر دوبارہ گاؤں کے کسی لڑکے نے ایسا کیا تو اس کا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ درید کے لہجے میں سختی تھی، ہمیں درید کا خون یا اس کی بہن چاہیے ونی میں۔ عاقب شاہ کی بات پہ اچانک ماحول میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شہباز شاہ کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پستول پہ پڑا تھا۔ بھرے مجمع میں سید زادی کا نام لینا اچھی بات نہیں۔ حشمت اللہ جو خاموش تھے وہ سنجیدگی سے بولے، میری بہن کا اگر کسی نے نام بھی لیا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا، اس کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ درید اچانک شیر کے مانند دھاڑا، لالا ریلیکس۔ شازل ایک نظر جرگے پہ بیٹھے لوگوں پہ ڈالتا درید سے بولا تو اس نے سر جھٹکا، ٹھیک ہے آرو، ہماری بیٹی کا نام یہاں کوئی نہیں لے گا۔ گاؤں کا معزز آدمی کچھ کہنے والا تھا، جب سرپنچ کی جگہ بیٹھے شہباز شاہ نے انہیں خبردار کیا، اصول سب پہ وہی ہیں، درید اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کو سزا نہیں ملے گی۔ دوسرے آدمی نے ناپسندیدہ نظروں سے درید کو دیکھ کر کہا، ہمیں سبز قدموں والی چاہیے بھی نہیں، اگر حویلی سے کوئی لڑکی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ سید زادیاں ہیں تو ہمیں غیر سید لڑکی چاہیے ونی میں۔ تابش کا چھوٹا بھائی بولا تو سب نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا، لگتا ہے یہ حویلی کی ملازماؤں کی بات کر رہا ہے، حویلی میں آتے وقت کسی پہ دل آ گیا ہوگا۔ شازل بڑبڑایا تو درید نے کڑی نظروں سے اس کو گھورا، جس کو ایسی پیچیدہ حالات میں بھی لطیفے سوجھ رہے تھے۔ ہمیں وہ لڑکی چاہیے جو حویلی میں ونی کے طور پر آئی تھی، حشمت اللہ کی بیٹی۔ تابش کے چھوٹے بھائی عاقب نے کہا تو شازل کی آنکھوں میں خون اتر آیا، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا اگر میری بیوی کا نام بھی لیا تو۔ شازل کے چہرے کی رگیں غصے سے تن چکی تھیں، ہمیں ونی چاہیے، وہ حشمت اللہ کی بیٹی۔ کمینے انسان، میں تمہیں جہنم واصل کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا، پھر مانگتے رہنا ونی، وہ بھی میری بیوی، میری عزت ہے، کسی حشمت اللہ کی بیٹی نہیں۔ عاقب اس سے پہلے مزید کچھ بولتا، شازل ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، گلا پکڑ کر چہرے پر کئی مکے برسانے لگا۔ شازل کے رد عمل پر سب لوگ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ شازل چھوڑو اسے، درید اس کو عاقب سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر شازل پہ جیسے جنون سوار ہو گیا تھا، وہ جو کچھ پہلے درید کو پرسکون کرنا چاہ رہا تھا اب خود آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ شہباز شاہ سنجیدہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، اس کا رد عمل انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ شازل، میں نے کہا ہٹو، درید نے زبردستی اس کو عاقب سے ہٹایا، مگر تب بھی شازل نے ایک زوردار لات عاقب کے پیٹ پہ ماری جس سے وہ کڑا اٹھا۔ تو سیدھا کہو نا، تمہارے دل بہلانے کا کام وہ خوب اچھے سے کر رہی ہے، تبھی تو تم اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔
عاقب اپنی ناک سے بہتا خون صاف کرتا فضول بولنے سے باز نہیں آیا۔ شاذل نے اس کی بات پہ ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچی تھی۔ اس کی نظر لڑکے کے ہاتھ میں موجود بندوق پر پڑی تو اس نے بندوق چھیننے لگا۔ کلمہ پڑھ لو۔ شاذل بندوق کا رخ اس کی جانب کرتا پتھریلے لہجے میں بول کر اس پر فائر کھول گیا تھا۔ شاہ یہ کیا کیا آپ نے؟ شاذل جیسے فائر کرنے والا تھا، درید نے اس کا ہاتھ اوپر کر لیا تھا، جس کی وجہ سے نشانہ مس ہو گیا تھا۔ تبھی شاذل غصے بھری نظروں سے عاقب کو دیکھتا درید سے بولا، جبکہ وہاں موجود سبھی لوگوں کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ عاقب شاہ نے جلدی سے عاقب کو اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ یہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کیا کرنے والے تھے؟ تم مجرم کے خلاف آواز اٹھاتے ہو اور اب خود جرم کرنے والے تھے۔ مجھے بتاتے تھے کہ قتل کرنا گناہ ہے تو پھر کیوں خود قتل کرنے والے تھے؟ درید ایک لفظ چبا کر بول کر اس کے ہاتھ سے بندوق چھینی۔ یہ مجرم نہیں تھا لالا، یہ کمینہ انسان میری بیوی کے بارے میں اتنا گھٹیا بول رہا تھا اور میں خاموش تماشائی کا رول ادا کرتا۔ کیا اتنا بغیرت سمجھا ہوا ہے؟ شاذل غصے سے پھنکارا۔ شاذل عقل سے کام لو، درید نے جھڑکا۔ میں آپ سے بات کر ہی کیوں رہا ہوں، میں آج اس کمینے کو چھوڑوں گا نہیں۔ شاذل ایک بار پھر عاقب کو مارنے کے لیے بڑھا، مگر وہاں کھڑے لوگ درمیان میں آ گئے۔ جرگہ میں کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ وہاں موجود ایک آدمی نے کہا۔ تماشا تو ہمارے گھر کی عورتوں کو لگا رہے ہیں، اگر یہ سب 1 منٹ سے پہلے نہیں گئے تو خدا کی قسم میں ان باپ بیٹے کو زندہ قبر میں دفناؤں گا۔ شاذل غصے سے چیخا۔ جرگہ کل دوبارہ ہوگا، ابھی سب جائیں۔ شہباز شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سنجیدہ تاثرات سے بولے تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے اعتراض اٹھایا۔ فیصلہ کل ہوگا، مگر آپ سب خود پہ کنٹرول کرنا، ایسا نہ ہو کل بھی وہ تماشا ہو جو آج ہوا۔ حشمت اللہ نے شہباز شاہ کی بات پہ اتفاق کیا تو انہوں نے سر کو اس بات میں ہلایا تو باری باری سب وہاں سے چلتے گئے۔ میں تو تمہیں ایویں کم ہمت ڈرپوک سمجھتا تھا، مگر آج تو تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری رگوں میں بھی شاہو خاندان کا خون ہے۔ دیدار شاہ نے داد دیتی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، جس پر شاذل نے سر جھٹکا۔ ویسے تمہیں غصہ کچھ زیادہ آ گیا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں ان کے غصے میں بلا کا روب ہوتا ہے، کیونکہ وہ سردیوں کی شام کی طرح خاموش اور پراسرار نظر آتے ہیں، مگر پھر بعد میں طوفان کھڑا کرتے ہیں، جیسے کہ تم نے کیا۔ دیدار نے مزید کہا تو شاذل نے زج کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اگر چھوٹا ہوتا تم سے تو تمہاری یہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر ضرور ڈر جاتا، مگر کیا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، اسی لیے مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ دیدار شاہ اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا، جانے جرگے میں کیا ہو رہا ہوگا؟ فاریہ بیگم فکر مندی سے بولی، اللہ خیر کرے گا۔ درید اگر عقل سے کام لیتا تو اچھی بات تھی، ہم یوں سب پریشان تو نہ ہوتے۔ فردوس بیگم نے کہا، درید نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، ایسے لوگ صرف زمین پر بوجھ ہوتے ہیں۔ کلثوم بیگم فردوس بیگم کی بات کے جواب میں بولی، وہ سب آ گئے ہیں۔ جرگے سے ملازمہ نے آ کر ان کو اطلاع دی تو سب نے اچھے سے خود پہ چادر لی۔ شاذل کیا ہوا، کیا بنا وہاں؟ کلثوم بیگم نے تیز قدموں سے چلتے شاذل کو سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی، مگر شاذل انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ فردوس بیگم تعجب سے بولی، اب تو دیدار یا درید سے پتہ چلے گا وہاں ہوا کیا۔ فاریہ بیگم گہری سانس بھر کر بولی، آپ آ گئے، کیا فیصلہ ہوا وہاں؟ ماہی نے کمرے میں شاذل کو آتا دیکھا تو فوراً سے اس کی جانب لپکی، مگر شاذل کی سرخ آنکھیں، بکھرے بال دیکھ کر اس کو ڈر بھی لگا۔ آپ کو کیا ہوا؟ ماہی نے شاذل سے پوچھا، جو بس خاموش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی ماہی اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے شاذل آگے بڑھتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ ماہی کا دل زور سے دھڑکا، اس کو شاذل سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ شاذل چھوڑیں۔ ماہی نے شاذل کی گرفت مضبوط ہوتی محسوس کی تو فوراً سے کہا، اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے شاذل اس کی ہڈیاں توڑ کر ہی دم لے گا۔ تم صرف پیری ہو۔ شاذل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑایا، کیا بول رہے ہیں؟ ماہی کو سمجھ نہیں آیا۔ تم کس کی ہو؟ شاذل اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتا پوچھنے لگا تو ماہی اس سے پہلے شکر کا سانس ادا کرتی شاذل کے بے قرار لہجے میں ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ماہی کو سمجھ نہیں آیا۔ تم کس کی ہو ماہی؟ آج میں تمہاری کوئی بے وقوفی برداشت کرنے والا نہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ تم یہاں ونی میں میرے نکاح میں آئی تھی تو بتاؤ کس کی ہو؟ شاذل اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا پوچھنے لگا۔ ماہی کو تو آج شاذل کا انداز دیکھ کر غش کھانے کے در پہ تھی۔
جواب کیا خاک دینا تھا اس نے؟ بحری ہو کیا؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں سنائی نہیں دے رہا؟ شاذل اس پہ دھاڑا تو ماہی کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ماہی نے ڈک ڈک کر بولا۔ گڈ تو کوئی مجھ سے تمہیں چھین نہیں سکتا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ شاذل اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا جنون بھرے لہجے میں بولا تو ماہی نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا۔ کسی کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہنے کی؟ شاذل اس کو دوبارہ سے اپنے سینے سے لگاتا بڑبڑایا، مگر اس بار ماہی نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں منہ توڑ دوں گا اس سالے کا جس نے تمہارے بارے میں سوچا بھی۔ شاذل اس کے بالوں میں بوسہ دیتا طیش میں غرایا تو اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز ماہی کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ اس کو اب شاذل سے جھجک محسوس ہونے لگی۔ میں نہ کہتی تھی آپ کی اولاد عاشق مزاج ہے، اور یہ شاذل، مجھے اس سے تو عشق معشوقی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ کیسے شادی کے نام پہ پتنگے لگ جاتے تھے، اور اب جرگے میں اتنا بڑا تماشا لگایا اس نے۔ مجنوں کا سیکنڈ پارٹ نہ ہو تو؟ فاریہ بیگم ساری بات جاننے کے بعد سر جھٹک کر بولی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں فاریہ، کلثوم بیگم نے ان کو ڈپٹا۔ مذاق میں کون سا کر رہی ہوں، میں تو بس بتا رہی ہوں شاذل کو کیا ہو گیا ہے۔ کہاں وہ نکاح کے بعد شہر بھاگ گیا تھا اور اب اس لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ فاریہ بیگم برا مان کر بولی۔ ہے بھی تو خوبصورت لڑکی، پھنسا لیا ہوگا اپنی اداؤں میں۔ فردوس بیگم نے باتوں میں حصہ لیا۔ لگتا تو ایسی نہیں، میں نے دیکھا ہے بہت معصوم ہے بیچاری، جب کوئی ملازمہ بھی اس پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو گونگی بہری بن جاتی ہے، مگر اوف تک نہیں کرتی۔ ورنہ اگر شاذل یہاں آنے میں ایک دن دیر کرتا تو جیسا حشر شبانہ نے اس کا کیا تھا اس نے تڑپ کر مر جانا تھا۔ فاریہ بیگم تعصب سے بولی۔ کوئی معصوم بیچاری نہیں، سب ڈرامہ ہے اس کا۔ میں تو اب اس کو حویلی برداشت نہیں کروں گی۔ ولی میں آئی تھی جس کی اوقات 2 ٹکے کی نہیں تھی، اور اب سالی شاذل شاہ کے دل پر راج کرے گی۔ اپنی اوقات بھول گئی ہے جو میں اس کو اچھے سے یاد کرواؤں گی، شبانہ نفرت بھرے انداز میں بولی۔ جب سے اس نے سنا تھا اس کے دل میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شاذل بڑی مشکل سے یہاں رکا ہے، اب تم کچھ ایسا نہ کر دینا کہ وہ پھر سے چلا جائے یہاں سے۔ کلثوم بیگم نے شبانہ کی بات سن کر اس کو باز رکھنا چاہا۔ اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے تو مجھے کرنے دیں، ایسا نہ ہو پھر وہ کوئی وارث پیدا کر کے دے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے قدم یہاں مضبوط ہو جائیں گے۔ شبانہ نے فوراً سے کہا۔ سوچ سمجھ کر بولو، اب کیا یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی شاہ خاندان کو وارث دے گی؟ فردوس بیگم ناگواری سے بولی۔ رنگ ڈھنگ نہیں دیکھے آپ نے اس کے؟ کیسی تھی اور ہو کیسی گئی ہے؟ شہر کی ہوا خوب لگی ہے اسے، شبانہ نے غصے سے کہا۔ 10 سال ہو گئے تھے تمہاری شادی کو، مگر تم نے میرے بیٹے دلدار کو وارث نہیں دیا۔ اب اگر یہ دے گی تو شاہ خاندان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دے رہی ہیں، جبکہ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کمی مجھ میں نہیں آپ کے بیٹے میں تھی۔ شبانہ تب اٹھی، مانا کہ میرے بیٹے میں خامی تھی، مگر اب کیا میرے دوسرے بیٹے میں بھی خامی ہے؟ اتنا عرصہ تو ہو گیا ہے پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ فاریہ بیگم کی اس بات سے شبانہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس کو ذرا برابر امید نہیں تھی اس کی چچی جو رشتے میں ساس ہیں یہ بات سب کے سامنے کریں گی۔ تمہاری بات کا مطلب اب یہ لڑکی حویلی کو وارث دے گی جس کا تعلق سید گھرانے سے نہیں؟ اس کو تو ہم چلتا کریں گے۔ شاذل کی دوبارہ شادی ہوگی، وہ بھی خاندان کی لڑکی سے۔ فردوس بیگم تیکھی نظروں سے فاریہ بیگم کو دیکھ کر بولی۔ آپ اس لڑکی کا پتہ کاٹ سکتی ہیں مگر اس کے بچے کا نہیں، کیونکہ وہ بچہ شاذل کا ہوگا، یعنی سید زادہ ہوگا، اور کون باپ اپنی اولاد سے بیگانہ رہے گا؟ فاریہ بیگم نے کہا۔ تم لوگ بحث میں ایسے پڑی ہو جیسے سچ میں وہ آج ہمیں وارث دینے والی ہو۔ ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا تو بات کرنے کا مقصد؟ کلثوم بیگم کو ان سب کی باتوں سے بیزاری ہوئی تو ٹوکا، جس پہ وہ سب اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ کیسی ہے وہ؟ درید اسپتال آتا آروش سے حریم کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ زندہ ہے، آروش نے جواب دیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ درید کو تکلیف ہوئی۔ جس ٹراما میں وہ ہے اس کا زندہ رہنا بڑی بات ہے، آپ کو نہیں پتہ وہ راتوں کو ڈر جاتی ہیں، اس کی طبیعت بگڑتی رہتی ہے، آروش نے پریشانی سے بتایا تھا۔ کاش میں اس سے مل پاتا۔ درید کے لہجے میں حسرت تھی۔ حریم عدت میں ہے، یہ بات وہ خود نہیں جانتی کیونکہ میں نے اس کو نہیں بتایا کہ آپ نے اس کے مجرم کا قتل کیا ہے، آروش نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا کیا، جب وہ پوری طرح سے صحت یاب ہو جائے گی تو بتا دینا۔
درید نے کہا اگر آپ حریم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں کال پر بات کروا دوں، کیا پتہ وہ آپ سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ اس کو جب سے ہوش آیا ہے اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے خالہ یا تابش کا ذکر نہیں کیا۔ آروش درید کی حالت سمجھتی گہری سانس لے کر بولی، اس نے میرا نام لیا ہے، میں اس سے ملنے کیوں نہیں آیا، اس کی خیریت معلوم کیوں نہیں کی، کیا اس نے وجہ پوچھی؟ درید نے آروش سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر کو جنبش دی، جس پر درید کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ پھر میں کیسے مان لوں وہ مجھ سے کال پہ بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ درید کے چہرے پہ اداس مسکراہٹ آئی۔ جرگے میں کیا ہوا اور حریم کو ڈسچارج کب ملے گا؟ وہ یہاں بے سکون ہے، حویلی چلے گی تو اچھا محسوس کرے گی۔ آروش نے بات کا رخ بدلا، فیصلہ کل ہوگا جرگے کا، اور میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں کہ ڈسچارج پیپرز تیار کریں۔ درید نے کہا تو آروش نے سر اس بات میں ہلایا، کیا بات ہے جب سے آپ کی جرگے سے واپسی ہوئی ہے آپ کے چہرے پر عجیب سا سکون ہے اور اب یہ مسکراہٹ؟ بختیور بیگم نے حشمت اللہ صاحب کو پرسکون دیکھا تو پوچھ لیا، ہاں میں واقعی بہت خوش ہوں کیونکہ آج میں نے شازل کو دیکھا جو ماہی کا شوہر ہے۔ میرے اندر پہلے بہت وسوسے تھے ماہی کو لے کر، جب تم نے بتایا تھا ماہی یہاں آئی تھی اور بہت خوش تھی تو مجھے اطمینان نہیں آیا تھا، مگر آج جب اس کا شوہر اس کے لیے وہاں سب سے لڑا تو دل میں اطمینان اترا۔ ایک خلش تھی جو آج ختم ہو گئی، میری بیٹی واقعی وہاں خوش ہوگی کیونکہ اس کا شوہر شازل ہے، اور مجھے شازل سب سے منفرد لگا، عورتوں کی عزت کرنے والا اور کروانے والا۔ حشمت اللہ صاحب پرسکون لہجے میں ان کو بتانے لگے، اگر شازل نہ ہوتا تو اب تک ہماری بیٹی زندہ نہ ہوتی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے اس کا نکاح شازل سے ہوا، اور سسرال میں لڑکی کی عزت تبھی ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کو اپنے ہونے کا احساس کرواتا ہے، اس کو اطمینان بخشتا ہے، اور میرے رب کا شکر ہے شازل نے ماہی کو ونی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی بیوی اور اپنی عزت سمجھا۔ بختیور بیگم بھی ان کی بات سے متفق ہوئیں۔ بس اب زین کا سچ ثابت ہو جائے، اصل قاتل کون تھا، پھر ہم اپنی بیٹی کو واپس لائیں گے۔ حشمت اللہ صاحب نے گہری سانس بھر کر کہا، رات کے اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہی جو باورچی خانے میں پانی لینے کی غرض سے آئی تھی، اپنے پیچھے شبانہ کی آواز سن کر وہ ڈر کر پلٹی۔ پانی لینے آئی تھی؟ ماہی نے اپنے ڈر پہ قابو پایا، شازل پہ کون سا جادو کیا ہے تم نے جو وہ تیری وجہ سے قتل کرنے پر تلا تھا؟ شبانہ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر بولی تو ماہی حیران کن نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ بال چھوڑے میرے۔ ماہی نے جلدی سے اس کو خود سے دور کیا تو شبانہ خون خوار نظروں سے اس کو گھور کر دیکھنے لگی، جو کندھوں سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ تیری اتنی ہمت؟ شبانہ نے زور سے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا، میں نے شازل پہ کوئی جادو نہیں کیا، اور میں نہیں جانتی آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ او اچھا، مسنی شکل پہ شازل مرتا ہوگا۔ میں نہیں آنے والی تیرے جھانسے میں، جتنا ہو سکے اتنا دور رہ شازل سے، ورنہ وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو گی۔ شبانہ نے دھمکی آمیز لہجے میں اس کو وارن کیا، آپ مجھے ڈرا نہیں سکتی، وہ میرے شوہر ہیں، میں ان سے دور رہوں یا پاس، اس کا فیصلہ آپ نہیں میں خود کروں گی۔ ماہی کی حاضر جوابی پہ شبانہ حیرت سے گنگ ہوتی نظروں سے اس کو گھورنے لگی، جو پہلے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی اور آج اسے جواب دے رہی تھی۔ آ گئی نا اپنی اصلیت پہ، اور یہ کس کی شے پہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ شبانہ اس کی تھوڑی پکڑ کر طنزیہ بولی، شازل کی شے پہ۔ انہوں نے کہا، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور مجھے اب سمجھ آ رہا ہے واقعی مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ڈروں؟ جب میرے بھائی بے قصور ہیں، میں بے قصور ہوں، تو کیوں آپ لوگوں کے بلا وجہ ظلم سہوں؟ میں کوئی گڑیا نہیں جس کو آپ اپنی مرضی سے چلائیں گی۔ ماہی اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، ڈرپوک تو وہ پہلے بھی کبھی نہیں تھی، مگر اس پہ جو حالات آ گئے تھے اس نے اس کی ہمت چھین لی تھی، جو دوبارہ شازل کے اعتماد کی وجہ سے آئی تھی۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ شبانہ اس پہ دھاڑی، مگر آج پہلی بار ماہی کو اس سے خوف نہیں آیا۔ سوچ لیں شازل آپ کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ماہی ترکی بے ترکی بولی، تیری تو گالی مت دیجیے گا، ایک گالی پہ قبر میں بہت کیڑے کاٹنے آتے ہیں۔ تعداد فی الحال میں بھول چکی ہوں، مگر جب یاد آئے گی تو بتا دوں گی۔ ناؤ ایکسکیوز می، میرے شوہر میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر میں نہیں گئی تو میری تلاش میں وہ خود یہاں آ جائیں گے۔ شبانہ اس سے کچھ کہنے والی تھی جب ماہی اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بول کر سائڈ سے گزر گئی۔ تمہارا تو پتہ میں کاٹ کر رہوں گی، شبانہ نے غصے سے اس سے کہا۔ شبانہ کی بات پہ ماہی رک کر پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی، میں کوئی درخت نہیں ہوں، انسان ہوں۔ ماہی اس کو جواب دیتی وہاں سے چلتی بنی۔ پیچھے شبانہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ لو جی،
میں وہاں بڑی بڑی چھوڑ کر آئی ہوں کہ میرے شوہر میرا انتظار کر رہے ہیں، مگر ایک میرے شوہر محترم ہیں جن کو سونے سے فرصت نہیں۔ ماہی اپنے کمرے میں آئی تو شاذل کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر بڑبڑائی، شاذل! ماہی بیڈ پہ بیٹھتی شاذل کو آواز دینے لگی کہ شاید جاگ جائیں۔ شاذل اٹھے نا، باتیں کرتے ہیں۔ ماہی شاذل کا بازو ہلاتی اس سے بولی، یار ماہی، آج مجھے معاف کرو، میں اپنا دوسرا بازو تم پہ قربان نہیں کر سکتا، پہلے والا ہی ابھی زخمی ہے۔ شاذل کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر ماہی نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے، اس کو گھورا۔ صبح تو بڑا پیار آ رہا تھا، نقل اتارتے ہوئے۔ ماہی، تم صرف میری ہو، ولی میں میرے نکاح میں آئی ہو اور اب محترم کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ماہی نے بلند آواز میں اس کی نقل اتارنے لگی۔ یار ماہی، تمہیں باتیں رات کے وقت کیوں یاد آتی ہیں؟ سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح۔ شاذل اس کی جانب کروٹ لیتا ہوا بولا، میں اچھی بچی نہیں ہوں۔ ماہی نے فوراً سے کہا، ادھر آؤ۔ شاذل نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو ماہی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شاذل کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھا تو شاذل سیدھا لیٹتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ جرگے پہ سب لوگ پہنچ گئے تھے اور آج اصل فیصلہ ہونا تھا۔ آپ لوگوں نے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا ہوگا تو بتائیں پھر آپ کو کیا چاہیے؟ عاقب شاہ، بے شک درید شاہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، مگر اس کو تابش کا قتل نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ جرگہ بٹھانا تھا، پھر اس کا فیصلہ ہوتا۔ گاؤں کے بزرگ نے سنجیدگی سے اپنی بات سب کے سامنے رکھی۔ سرپنچ شہباز شاہ، مہربانی ہوگی اگر آپ ان کو فیصلہ کرنے دیں۔ شاذل نے سب پہ کڑی نظریں ڈال کر کہا، بے شک یہاں کے سرپنچ شہباز شاہ ہیں، مگر جرگے پر سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور فیصلہ انصاف کا ہوگا۔ شہباز شاہ کو اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی فیصلہ لینا ہوگا جو باقی سب کے لیے لیتے آئے ہیں۔ بزرگ نے جواباً کہا، انصاف کی بات تو آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ جرگے کا مطلب میری ڈکشنری میں معصوموں کے ساتھ ناانصافی اور معصوم لڑکیوں کے ارمانوں کا قتل ہوتا ہے، جو یہاں کسی اور کے گناہ کی بھینٹ چڑھتی ہیں۔ شاذل کا انداز خاصا طنزیہ تھا، جس پہ وہ بزرگ اپنی جگہ چور سے ہو گئے۔ آج یقین ہو گیا تم واقعی میں وکیل ہو جس کے پاس ایک کے بعد ایک دلائل موجود ہوتے ہیں۔ دیدار شاہ اس کے کان کے پاس آتا بولا تو شاذل کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ فیصلہ ہونے سے پہلے میں ایک بات سے سب کو آگاہ کرتا چلوں۔ شہباز شاہ کی سپاٹ آواز پہ سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ولی میں کوئی لڑکی نہیں جائے گی، قتل کے بدلے کوئی میری لڑکی نہیں جائے گی، کیونکہ میری کوئی بیٹی نہیں۔ شہباز شاہ کی بات پہ سب لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ شاذل کے چہرے کی مسکراہٹ یک دم غائب ہو گئی تھی۔ درید کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بابا سائیں، آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ شاذل بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوا۔ کوئی اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے انکاری ہو سکتا ہے؟ بس فنی میں نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ لاڈلی جو ہے۔ شہباز شاہ کی بات پہ سب لوگ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ میں شہباز شاہ ہوں، مجھے اپنی بات منوانے کے لیے نہ تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ بہانے کرنے کی۔ میری کوئی بیٹی نہیں، جو میری بیٹی کی حیثیت سے میرے پاس رہتی ہے وہ میرے دوست دلاور خان کی بیٹی ہے، جو امانت کے طور پر آج سے 24 سال پہلے اس نے مجھے دی تھی۔ اگر میری اتنی وضاحت کے باوجود بھی کسی کو یقین نہیں آیا تو DNA ٹیسٹ کروانا چاہے تو بے شک کروا سکتا ہے۔ شہباز شاہ کی بات پہ اچانک خاموشی چھا گئی تھی، جیسے کسی کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ درید شاہ اور شاذل شاہ بے یقین نظروں سے شہباز شاہ کو دیکھ رہے تھے، جن کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ در حقیقتاً شہباز شاہ خود بے یقین تھے۔ انہوں نے آروش کی حقیقت ایسے کسی کو بتانا نہیں چاہی تھی۔ وہ جو پہلے سوچتے تھے کس طرح وہ سب کو بتائیں گے، کس طرح آروش کا سامنا کریں گے، آج زندگی نے ان کو ایسے موڑ پہ لایا تھا جو وہ پورے گاؤں والوں کے سامنے آروش کی حقیقت بیان کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس وقت ان کے اندرونی کیفیت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ آج جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ کس دل سے کہا تھا یہ بس وہ خود جانتے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ گاؤں کے کسی آدمی نے کہا، کیونکہ یہ بات جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، شہباز شاہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔